الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 کو ملائک کے سوا کوئی نہیں جانتا، 1000 سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا، اور 300 تورات میں ہیں، اور 700 نام پاک ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے۔ پس ان 3000 ناموں کے معنی ان تین اسما میں ہیں، یعنی اللہ، رحمان اور رحیم۔ جس نے ان تینوں کو جانا پڑا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو تمام بہشتیں میرے سامنے پیش کی گئیں۔ میں نے ان میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی 4 انہار دیکھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان نہروں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی تو حوض کوثر میں ہیں، اور کہاں سے آتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے پوچھئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ عرض کی کہ آنکھیں بند کیجیے، پھر عرض کی کہ آنکھیں کھولیے، تو آپ نے ایک درخت دیکھا جو موتیوں کا قبہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا سونے کا ایک مقفل دروازہ اتنا وسیع تھا کہ ساری دنیا، جن و انس اس پر بیٹھیں تو ایسے معلوم ہوں جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ نہریں اس کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا تو فرشتے نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یہ تو مقفل ہے اور کنجی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی تو تالا فوراً کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں سے 4 نہریں بہہ رہی ہیں جو 4 ستونوں سے جاری ہیں، اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم کی میم سے، دودھ کی نہر اللہ کی ہے سے، شراب کی نہر الرحمن کی میم سے، اور شہد کی نہر الرحیم کی میم سے۔ معلوم ہوا کہ چاروں نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی امت سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھ کو ان اسما سے یاد کرے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں اسے 4 نہروں سے پلاؤں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے وہ کاغذ جس پر بسم اللہ لکھی ہے اس کی تعظیم و تکریم کی، اللہ کے نام کو دیکھ کر غبار کیچڑ سے زمین سے اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ صدیقین جیسا ہوگا، اور اس کے والدین سے عذاب کی تخفیف ہوگی، اگرچہ وہ مشرک ہوں۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ عریضہ عرض کی کہ مجھے سر میں درد ہے۔ حضرت عمر نے اسے ایک ٹوپی بھجوائی۔ جب وہ اسے سر پر رکھتا تو درد تھم جاتا، اور جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا متعجب ہوا۔ جب ٹوپی کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک کاغذ ہے جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام قسم کھا کر میکائیل سے، اور وہ قسم کھا کر اسرائیل سے، اور وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اسرافیل، مجھے اپنی عزت، جلالت، سخاوت کی قسم، جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد شریف سے ملا کر پڑھا تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں، اور اس کے سب گناہ معاف فرما دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا،
اور وہ تمام انبیاء اولیاء سے پہلے میرے حضور میں پہنچے گا۔ حضرت شیخ احمد بونی فرماتے ہیں کہ شجر و حجر بسم اللہ شریف سے متفرع ہوئے اور تمام عالم اس کے سبب قائم ہیں۔ باتبار جمال و تفصیل یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے عالم علوی و معنی میں اس کی ہیبت چھا جاتی ہے۔ یہ محفل اس غرض و غایت کے لیے ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جمع ہو کر اللہ پاک کے ناموں کا ورد کریں جو حکمتوں اور نعمتوں کے خزانے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مالا ہو کر اور تمام غموں سے نجات حاصل کر کے واپس لوٹیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ یہ ساری برکات اور انعامات ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر پڑھے گا تو اس کو کوئی فیض نہ پہنچے گا۔ جس طرح کے روزانہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے، غیر مذہب اپنی تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت کے بغیر پڑھتے ہیں اور اسی طرح سیاہ دل رہتے ہیں۔ نسبت کیا ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ نسبت نام ہے تعلق کا، ایسے تعلق کا جس میں کوئی اور حائل نہ ہو، جس کی صحیح مثال بلب اور پاور ہاؤس کی ہے۔ اگر کوئی معمولی چیز بھی بلب اور پاور ہاؤس کے درمیان آ جائے تو بلب روشن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی روشن کرنے والا چراغ۔ روشنی چراغ سے وابستگی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور روشنی کے بغیر گپ اندھیرا ہوتا ہے، جہاں قیاس آرائیوں اور گمراہیوں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کا مسافر شیطان اور نفس کے ظلموں کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص گپ اندھیرے کی بنا پر دیوار سے ٹکرا جائے یا گھڑے میں گر جائے یا کانٹوں سے الجھ جائے۔ سلامتی ایمان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور فیضان روشنی ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ روشنی سراج منیر سے حاصل ہوتی ہے اور سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندگی کا ذریعہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔